امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے 5 راؤنڈ ہو چکے ہیں اور چھٹا بہت جلد ہونے والا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ مذاکرات میں کچھ پیش رفت ہو رہی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہوئی ہے۔ جی بخاری صاحب، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ایسا ہی ہے، اس لیے کہ ٹیلی فون کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کیا ہے نیتن یاہو سے۔ اس نے کہا ہے کہ میں ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے والا ہوں اور بہت جلد کرنے والا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر ایران کی پوزیشن بالکل واضح ہے، نو کمپرومائز۔ نہ نیوکلیر پروگرام کے اوپر کمپرومائز ہوگا، نہ میزائل پروگرام کے اوپر کمپرومائز ہوگا۔ دیٹ مینس کہ یہ پوزیشن ایکسیپٹ کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اچیو کی جا رہی ہے۔ دیٹ مینس جو نیتن یاہو اور اس کے اسرائیل کی زندگی ہے اس کو خطرات لاحق رہیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایران واحد قوت ہے اس خطے میں جو اپنے نیوکلیر پروگرام کی وجہ سے کسی وقت بھی اسرائیل کی بینڈ بجا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب نیتن یاہو کو ایک تسلی ہونی چاہیے کہ اگر ایگریمنٹ ہوگا ہندوستان میرے دماغ پہ سوار ہے، مودی نکل نہیں رہا، اگر ایگریمنٹ ہوگا ایران کے ساتھ جی تو یقینی طور پر اس میں یہ ضمانت لی جائے گی کہ ایران اسرائیل پر اٹیک نہیں کرے گا، تبھی تو کوئی ایگریمنٹ ہوگا نا، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیز نیتن یاہو صاحب کو بارے میں نہیں ہے۔ اس کا تو خیال یہ ہے کہ باقی تو میں نے سارے ختم کر دیے ہیں، ایران کو امریکہ ختم کر دے مل کے اور میرے ساتھ مل کے حملہ کر دے ایران کے اوپر۔ دس امریکہ کین ناٹ افورڈ، کیونکہ جس نیشن کو ایران کہتے ہیں، ایرانین کہتے ہیں، میں ان کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، وہ اپنے ریولوشن کے لیے، وہ اپنی لیڈرشپ کے لیے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ 7 ٹیئرز ہیں سیکورٹی کے ایران میں، امریکہ نے کوشش کی کہ ان میں سے 2 توڑ سکے، اب تک 2 نہیں ٹوٹے ہیں۔ لہٰذا ایرانین ریولوشن کو ایز سچ ویسٹ سے اور امریکہ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ رہ گیا معاملہ اسرائیل کا، تو میں نے آپ سے کہا اور آپ نے خود بھی بالکل درست کہا کہ یہ تلخی جو ہے یہ سمجھ میں آنے والی تلخی ہے، اس لیے کہ وہ کچھ نہیں ہو رہا جو نیتن یاہو چاہتا ہے۔ جی تو ہمیں توقع یہی ہے کہ ایران کے ساتھ اگلے راؤنڈ میں کسی نہ کسی معاہدے کے اوپر بات پہنچ جائے گی۔ بخاری صاحب، اگر ایران اپنے سٹانس سے پیچھے نہیں ہٹے گا تو پھر کیسے مذاکرات ہوں گے؟ دیکھیے، آپ نا ایک ریڈ لائن مقرر کر لیتے ہیں کہ میں اس سے پیچھے نہیں جاؤں گا، بالکل، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جب 2 ملکوں کے بیچ اس طرح کے مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے سٹیکس ہوتے ہیں۔ یہ مذاکرات از گیو اینڈ ٹیک، جی کہیں آپ پیچھے ہٹتے ہیں، کہیں آپ دوسرے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اگر نیوکلیر پروگرام کو ایک طرف رکھ کے یہ گارنٹی لے لی جائے کہ آپ اس سے زیادہ یورینیم جو ہے وہ اس کی انرچمنٹ نہیں کریں گے اور نیوکلیر بم نہیں بنائیں گے، مجھے بتائیے اور کیا چاہیے؟ امریکہ تو اور کو تو اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے نا۔ اسرائیل اگر پنگا کرے گا ایران سے تو ایران نمٹ لے گا نا، پہلے پنگا کیا تو نپٹا نا ایران۔ ایک دفعہ وہ مت توڑ چکے ہیں نا کہ میزائل اور راکٹ جو ہیں وہ اس جس کو آئرن ڈوم کی وجہ سے نہیں گر سکتے اسرائیل کے اوپر، گرے کہ نہیں؟ بالکل۔ تو یہ اسی لیے اسرائیل زیادہ ڈرا ہوا ہے کہ اگر اس کا نیوکلیر پروگرام جاری رہتا ہے اور امریکہ کوئی معاہدہ کر لیتا ہے تو میری خیر نہیں ہے۔ اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، اچھا بخاری صاحب، حماس اور امریکہ نے جو ہے وہ جنگ بندی کے دستاویز پر وہ ایگری ہو گئے ہیں، لیکن حماس اس کو نیتن یاہو اس کو ماننے کے لیے ایگریڈ نہیں ہے۔ دیکھیے امریکہ کے نمائندے ہیں اسٹیو وٹکاف، جی جو وہاں پر یہ مذاکرات کر رہے ہیں حماس کے ساتھ، اور یقینی طور پر کسی ایک نتیجے پر پہنچے۔ ایک ڈاکومنٹ تیار ہوا ہے جس میں یہ ہے کہ 60 روزہ جنگ بندی ہوگی، جی جس میں 10 جو یرغمالی ہیں ان کو رہا کیا جائے گا، جی 5 پہلے روز رہا ہوں گے اور 5 جو ہے 60ویں روز رہا ہوں گے۔ لیکن نیتن یاہو کو یہ قبول نہیں ہے۔ ابھی تو یہ جو امریکن نمائندے ہیں انہوں نے وہ ڈرافٹ بھیجا ہے ان کو، لیکن نیتن یاہو نے پریمپٹ کرتے ہوئے پہلے ہی اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اور ایک بات اور جو بہت اہم ہے میرے خیال سے، وہ ہے کہ چونکہ اب یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے 17 سے 20 جون تک جی اور یورپی ممالک کی، اور اس میں 20 سے زیادہ یورپی ممالک شرکت کریں گے، اور ان میں سے میجورٹی نے یہ کہا ہے کہ ہم اسرائیل کو فلسطین کو تسلیم کر لیں گے۔ جی وہ بھی بڑی پیٹ میں درد ہے، ڈائریا ہوا ہے نیتن یاہو کو، دھمکیاں دے رہے ہیں ان کو الٹ کے کہ اگر آپ نے یہ حرکت کی اور بہت سے ملکوں نے آپ نے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر لیا تو میں 2 کام کروں گا۔ ایک تو میں جو مغربی کنارہ ہے، ویسٹ بینک ہے، اس کو ضم کر لوں گا اپنے ملک میں،
اور دوسرا یہ کروں گا کہ جتنی ان اتھورائزڈ بستیاں آباد ہیں یہودیوں کی ان کو لیگل کر دوں گا. یہ دھمکی ہے, گھٹیا دھمکی ہے, بہت کمینی دھمکی ہے, لیکن بہرحال اس نے یہ دھمکی دی ہے. لیکن دیٹ از ناٹ دا اینڈ آف اٹ. دوسری طرف برطانیہ کے اندر 800 وکلاء نے کھلا خط لکھا ہے اپنی حکومت کو, جس میں 11 سابق ججز ہیں اور جس میں بہت سارے قانونی ماہرین ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اب دس از دا ٹائم کہ اسرائیل کے خلاف جو پابندیاں عائد کی جانی چاہیے وہ کر دینی چاہیے. مزید کسی چیز کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جسٹ اپلائی دیم. یس بخاری صاحب, یہاں پر میرا ایک سوال ہے کہ اتنا اسرائیل چھوٹا سا ایک ملک ہے, اتنی بڑی بڑی دنیا میں عالمی طاقتیں ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, UN ہے, OIC ہے, مسلم ممالک ہیں, یہ سب مل کے اس کو روک نہیں سکے ابھی تک. اس لیے کہ امریکہ اور ویسٹ یعنی یورپ یہ مل کے ہی تو انہی کی تو ناجائز اولاد ہے. یہ لیکن اب سب اس کے منافقت کرتے رہے ہیں, تھرو آؤٹ منافقت کرتے رہے ہیں. مجھے ان کی منافقت سے کوئی شکایت نہیں ہے, اس لیے کہ اپنے حرام کے بچے کو جو ناجائز اولاد جو ہے اس کو پالنے کا شاید ان کو حق ہوگا. لیکن مجھے تو گلہ ہے تو اپنی قیادت سے ہے, مجھے تو گلہ ہے تو مسلم اماں سے ہے. میں اماں اس کو جان کے اس لیے کہتا ہوں کہ پتہ نہیں ہے کہاں, سمجھ نہیں آ رہی. بچے بلک رہے ہیں, لاشیں گر رہی ہیں, ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہے. وہ جو وہاں پر یونائٹڈ نیشن کی نمائندہ ہے فرانچسکا البانیزے, جی وہ کہتی ہیں کہ میں بچوں کو جلتے ہوئے ان کے میں نے صرف سائے دیکھے ہیں. بالکل. تو میں شدت جذبات سے رو پڑی ہوں. مجھے جب وہ یاد بھی آتا ہے تو مجھے متلی آتی ہے. اس قسم کا ظلم و ستم وہاں پر ہو رہا ہے. ایک امریکن خاتون, آئی ہوپ کہ شی از این امریکن, اف ناٹ امریکن شی از یورپین, اس کے تو آنسو نکل پڑے ہیں وہ منظرنامہ دیکھ کے. ایک آدھا منظر ہی دیکھا ہوگا انہوں نے. یہ جو پوری اماں ہے, یہ جو سو کالڈ مسلم اماں ہے, وہ نہیں دیکھ رہی ہے سارے مناظر. یہ امیجز آ نہیں رہے ان کے پاس کہ کیا ہو رہا ہے. کتنا ہزارہ ڈالر, بلینز آف ڈالرز انہوں نے جھولی میں ڈال دیے ٹرمپ کے. موت پڑتی ہے ان کو فلسطینیوں کی مدد کرتے ہوئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دردناک کہانی ہے. اس میں جتنا میں آگے بولوں گا اور زیادہ مجھے تکلیف بھی ہوگی اور زیادہ میرے منہ سے ایسی باتیں نکلیں گی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے اس وقت. لیکن پوری مسلم امہ اپنی اس ذمہ داری سے نہ یہ کہ صرف کہ عہدہ برا نہیں ہوئی بلکہ کرمنل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے. اللہ کرے کہ فلسطینیوں کا یہ مشکل جو ہے یہ آسان ہو. اللہ کرے کہ غزہ جو ہے وہ پھر سے آباد ہو. اللہ کرے کہ نیتن یاہو ذلت امیز طریقے سے غزہ سے نکلے. یہ ہوتے دیر نہیں لگتی ہے. بہت بڑے بڑے ایسے واقعات دنیا کی تاریخ میں ہوئے ہیں جن کو کوئی امیجن کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. 1 مہینہ پہلے کو ماننے کے لیے تیار تھا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ کیا کریں گے. 3.5 گھنٹے میں ہوا نا, تو معجزہ نہیں ہے. تو اس طرح کے معجزے ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ غزہ کے لوگوں کی بھی سنی جائے, ان کی بھی آواز اس تک پہنچے جو اوپر بیٹھا فیصلے کرتا ہے. یہ تبھی کچھ ہوگا. باقی منظرنامہ ہمارے سامنے ایبسلیوٹلی رائٹ. غزہ میں بچے نہیں, انسانیت بلک رہی ہے اور پوری دنیا خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے. پروگرام میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. اسٹے ود اس.